بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے ایکسپلوریشن آف امریکہ۔ امریکہ کی دریافت کیسے ہوئی؟ یورپ ٹورڈز ایکسپلوریشن آف دی نیو لینڈ۔ یورپ نے نئے علاقے کو کیسے دریافت کیا؟ Until the 15th century, nobody knew that there was a continent across the Atlantic۔ 15ویں صدی تک کسی انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اٹلانٹک، جسے بحر اوقیانوس بھی کہتے ہیں، اس کے سامنے بھی کوئی بر اعظم ہے۔ The first and most famous of these explorers was Christopher Columbus, whose voyage of exploration finally brought the Americans and Europeans in contact۔ سب سے پہلا اور سب سے مشہور جو بندہ جس نے دریافت کیا تھا یا مہم جو تھا وہ کرسٹوفر کولمبس تھا، جس کا سمندری سفر کے نتیجے میں بالآخر امریکہ دریافت ہوا اور یورپ نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ Columbus was born in 1447 in Genoa, Italy۔ He was a son of a wool cumber۔ کولمبس 1447 کو جنیوا اٹلی کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک وول کمبر یعنی جو بندہ روئی چنتا ہے اس کا بیٹا تھا۔ He spent 8 years seeking to be financed for his trip to explore the Indies across Atlantic Ocean۔ اس نے اپنے 8 سال لگا دیے اس کوشش میں کہ اس کو کوئی پیسے دے اور وہ تاکہ اپنا جو سفر تھا سمندر کا سفر شروع کرے اور اس کو کوئی پیسے دے، اس کا خرچہ اٹھائے اور وہ اٹلانٹک اوشن میں اپنا سمندری سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرے۔ Christopher Columbus, a Genoese sailor, believed that sailing west across the Atlantic Ocean was the shortest sea route to Asia۔ کرسٹوفر کولمبس کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ اٹلانٹک اوشن بحر اوقیانوس کے اندر مغرب کی جانب اگر وہ اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے تو یہ ایک سب سے مختصر روٹ ہوگا بر اعظم ایشیا تک پہنچنے کے لیے۔ Ignorant of the fact that the Western Hemisphere lay between Europe and Asia and assuming the Earth's circumference to be a third less than it actually is, he was convinced that Japan would appear on the horizon just 3,000 miles to the west۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مغربی جو کرۂ ارض ہے وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ہے، اور اس نے ہی سوچا ہوا تھا کہ زمین جو ہے وہ 3 گنا چھوٹی ہے جو کہ ایکچول میں تھی، کیونکہ جب امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ جو دنیا ہے وہ صرف اور صرف ایشیا اور یورپ بر اعظم کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس نے یہ اپنے آپ کو مطمئن کروایا کہ جاپان جو ہے وہ صرف 3,000 میل، اگر میں مغرب کی جانب 3,000 میل سفر کروں گا تو مجھے جاپان نظر آ جائے گا۔ Like other seafarers of his day, Columbus was ready to sail for whatever country would pay for his voyage۔ دوسرے جو اس زمانے کے جو سمندر میں سفر کرنے والے لوگ تھے ان کی طرح کولمبس بھی تیار تھا کہ جو بھی ملک اس کو اس کے سمندری سفر کے لیے پیسے دے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، تو وہ اس کے لیے سمندر میں سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ Either because of his arrogance, he wanted ships and crews to be provided at no expense to himself, or ambition, he insisted on governing the lands he discovered। He found it difficult to find a patron۔ کیونکہ اس کی نیچر جو تھی وہ تھوڑی سی نا ایروگنس تھی، تو تھوڑا سا ضدی سا تھا، وہ چاہتا تھا کہ شپ بھی وہی ملک دے اور اس کے ساتھ اس کو عملہ بھی وہی ملک پرووائڈ کرے اور اس کا اپنا 1 روپیہ بھی نہ لگے، اور تاکہ وہ جو نئی زمین جو ہے وہ دریافت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر گورننگ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کنٹریز والوں کو کہتا تھا کہ آپ اس کے اوپر حکمرانی بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایسا کوئی بھی مہربان اس کو نہیں ملا۔ He was twice rejected by Portuguese, and the rulers of England and France were not interested۔ اس کو 2 دفعہ پرتگیز کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا اور انگلینڈ اور فرانس کے حکمران بھی اس کے آفر کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ With influential supporters at court, Columbus convinced King Ferdinand and Queen Isabella of Spain۔ تو جب اس کو کیونکہ اس کا نا کورٹ کے اندر تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا، کوئی سپورٹ تھی، تو کولمبس نے کیا کیا کہ جو اسپین کی شہزادی تھی ایزابیل اور جو اس کا بادشاہ تھا فرڈینینڈ، ان کو نا اس نے کنونس کر لیا، قائل کر لیا کہ وہ جو ہیں پارشلی اس کو پیسے دے دیں اس کے جو سفر کے لیے،
تو وہ مان کے دونوں، اور انہوں نے اس کو آدھی قیمت کے آدھے پیسے دینے کے لیے وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آدھا خرچہ ہم اٹھا لیں گے. تو اس طرح کولمبس نے ان 1492 گرینیڈا دی لاسٹ مسلم اسٹرانگ ہولڈ آن دی آئیبیرین پیننسولا ہیڈ فالن ٹو دی فورسز آف دی اسپینش مونارک. اس طرح یہ ہوا کہ کولمبس نے جو تھا اپنا سفر سٹارٹ کیا، اور 1492 میں گرینیڈا جو کہ لاسٹ مسلمانوں کا قلعہ تھا آئیبیرین پیننسولا کا، اس کو اسپینش مونارکس نے نا گرا دیا تھا. تو جو کولمبس نے سفر کیے تھے سمندری سفر، وہ اس کے 4 ہیں. تو فرسٹ وویج جو اس نے کیا، پہلا سمندری سفر 1492 میں کیا تھا، وہ جو کیریبین کی جو اسٹیٹس ہیں ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس اسٹیٹ کے جزیروں کے اوپر پہنچا. تو سب سے پہلے وہ پہنچا تھا سین سیلواڈور کے اوپر، دی بہاماس، کیوبا، ہسپینیولا. سیکنڈ وویج، اس کا جو سیکنڈ سفر تھا سمندری سفر، وہ 1493 میں ہوا، ڈومینیکا، ہسپینیولا اور پورٹو ریکو، کیوبا، جمیکا میں وہ پہنچا. تھرڈ وویج 1498 میں اس نے کیا تھا ایس ٹی وینسنٹ، گرینیڈا، ٹرائنیڈاد مارگریٹا، وینیزویلا میں وہ گیا. اور فورتھ وویج اس نے کیا 1502 میں سینٹ لوسیاس، ہونڈورس، نکاراگوا، کوسٹا ریکا اور پاناما. Once Columbus landed in America, he discovered that there was already civilization living in America. جب کولمبس امریکہ میں پہنچا تو اس نے یہ دریافت کیا، یا اسے یہ پتہ چلا کہ وہاں آلریڈی ایک تہذیب جو تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. He named the native of America as Red Indians, thinking that he had landed in India and those peoples are Indians. اس نے جو امریکہ کے جو علاقائی جو آبادی تھی اس کو اس نے ریڈ انڈین کا نام لیا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ انڈیا میں لینڈ کر چکا ہے اور یہ پیپل جو ہیں وہ انڈین ہیں. نیٹو امریکنز کون سے ہیں؟ Before Europeans, there were 4 civilizations living in America and they were Europeans کا امریکہ کے کانٹیننٹ میں پہنچنے سے پہلے 4 تہذیبیں امریکہ میں رہتی تھی، اور وہ تھی ریڈ انڈینز، مایاس، ایزٹیکس اینڈ انکس. John Cabot of Venus came 5 years later on a mission for the King of England. John Cabot جو وینس ہے، وینس ایک اٹلی کا شہر ہے، وہاں سے 5 سال کے بعد وہ آیا انگلینڈ کے کنگ کے کہنے کے اوپر. His journey was quickly forgotten. اس کی جو سفر ہے اس کو وہ جلد ہی لوگ بھول گئے. But it provided the basis for the British claims to North America. یہی وہ ووجیج تھا، یہ وہی سمندری سفر تھا جو کہ جون کوبوٹ نے کیا تھا. اس نے برطانیہ کو نارتھ امریکہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس کو راستہ دکھا دیا. نیم آف امریکہ ان بگننگ، تو جو شروعات کے دن تھے یا جو سال تھے اس میں امریکہ کو یہ نام دیے گئے: نیو ورلڈ، نئی دنیا، اسٹرینج لینڈ اور گولڈن لینڈ، عجیب و غریب قسم کی زمین اور سونے والی زمین. نیم آف امریکہ، تو امریکہ کا نام کیسے رکھا تو یہ اب دیکھتے ہیں. After the death of Columbus in 1506, Amerigo Vespucci, another Italian navigator, sailed extensively along the American coast and is considered to be the first to realize that the Indies were in fact a new land or not part of Asia. کولمبس کی جب ڈیتھ ہوئی 1506 میں، اس سے پہلے اس نے 4 دفعہ امریکہ کا جو ہے وہ دورہ کر چکا تھا، لیکن اس کو یہ ریئلائز نہیں ہوا تھا کبھی بھی کہ اس نے نئی لینڈ کو دریافت کیا. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ملک ہے یہ ایشیا ہے، اس نے ایشیا دریافت کیا ہے. اس کے بعد امیریگو ویسپوسی جو کہ اٹالین تھا، اٹالین جہازدان تھا، اس نے کیا کیا، جب سمندر کے اندر سفر کیا تو اس نے امریکہ میں جب پہنچا تو اس نے یہ ریئلائز کیا، اس نے یہ دریافت کر لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے جو زمین دیکھی ہے یہ امریکہ ہے، نئی زمین ہے، یہ ایشیا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پھر میپ بنا کے لایا، اور دی فرسٹ میپ دیٹ آئیڈینٹیفائڈ ناؤن پارٹس آف دی ویسٹرن ہیمیسفیئر ایز امریکہ آفٹر ویسپوسی واز پبلش ان 1507. اور اس نے 1507 میں وہاں کا میپ جو تھا نقشہ بنایا اور نقشہ پبلش کروایا، اور اس نے کہا کہ یہ مغربی کرہ ارض ہے، یہ امریکہ ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام امیریگو تھا، تو ادھر سے اس کو اسٹیٹ آف امریکہ کا نام دیا گیا، یعنی کہ یہ امریکن کانٹیننٹ ہے، وہاں سے یہ نام جو ہے وہ دیا گیا امریکہ کو.
تو ہوپ فلی آپ کو یہ آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اور مزید اس میں اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.